السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں ایک نئے موضوع کا آغاز کیا تھا جس کا نام ہے منتقى الاحادیث فی الاخلاق والآداب، کہ اخلاق و آداب میں منتخب شدہ احادیث جو کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام، اس کا جو آخری چیپٹر ہے کتاب الجامع، اس سے یہ احادیث منتخب کی گئی ہیں۔ اور ہم نے سابقہ درس میں اخلاق و آداب کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور دین کا اہم ترین یہ حصہ ہے جسے ہر مسلمان کو نہ کہ صرف جاننے کی بلکہ ان اسلام کے اخلاق و آداب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور علم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ادب کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہمیں علم سے بڑھ کر ادب کی زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ بعض اوقات علم کافی ہوتا ہے، لیکن اس علم کے ساتھ اخلاق و آداب جب نہیں ہوتے تو علم انسان کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے قرآن و حدیث کا علم سیکھتے ہوئے، عقائد اور ان چیزوں کو جانتے ہوئے قرآن و حدیث کے اندر جو اخلاق و آداب کا بیان ہوا ہے اس کو بھی جاننے کی۔ اور اسی حوالے سے ہمارے دو اہم پروگرام ہیں، ایک تو سورۃ الحجرات کی جو تھی جس کی ہم نے تفسیر کا آغاز کیا ہے، وہ بھی اسی اخلاق و آداب کے بارے میں ہے، اور دوسرا یہ احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں پہلا باب ہے باب الادب کے نام سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه، رواہ مسلم وأصلہ فی الصحیحین۔ یعنی آپ کے سامنے مسلم کی روایت پیش کی گئی ہے، اور اصل حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور جس میں بعض روایتوں میں حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں۔ اس میں 6 کا ذکر ہے اور بعد میں 5 کا حق ہے ذکر ہے۔ اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ احادیث میں بعض اوقات کسی چیز کی تعداد کا بیان ہوتا ہے، لیکن وہ تعداد مقصود نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جس طرح کہ یہاں پر بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق کا ذکر کیا ہے، دوسری بعض روایتوں میں 5 حقوق کا ذکر ہے، اور جب کہ ہم اگر احادیث کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اور بھی کئی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ تو ان چیزوں کی تعداد بیان کرنے کا پھر کیا معنی ہے؟ اس میں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اہم ترین حقوق ہیں وہ یہ ہیں، یا اس بات کی تنبیہ کرنا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں جن کو اسے جاننا چاہیے اور جن کو ادا کرنا چاہیے۔ تو حقوق کیا ہیں؟ آپ ماتے اذا لقیتہ، اور اس سے پہلے بلکہ حق کا معنی کیا ہے؟ حق المسلم علی المسلم ست، کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق۔ تو حق کیا چیز ہے؟ حق وہ چیز جو کسی کے لیے ثابت ہو۔ یہ میرا حق ہے، کیا مانی؟ یہ چیز میرے لیے ہے اور میرا حق اس کے اوپر ثابت ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہونے کا معنی کہ جو چیزیں اس پر واجب فرض ہیں یا بعض اوقات کم از کم ایک ادب کے لحاظ سے اس کے لیے ضروری ہے۔
اور ہم ان حقوق میں سے دیکھتے ہیں کہ بعض حقوق واقع ہی فرض واجب کی حیثیت سے ہیں، جس طرح کہ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم اس کو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہو کسی مسلمان بھائی سے، تو اس کو سلام کہو۔ اور سلام کہنے کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے یا فرض ہے؟ دیکھیے ذرا غور سے بھائی، سلام کہنے کا حکم سنت ہے۔ جو سلام کا آغاز کر رہا ہے، جو ابتدا کر رہا ہے، وہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، یہ فرض ہے۔ فرض جو ہے اس کا جواب دینا ہے، سلام کہنا سنت ہے، لیکن ایسی سنت ہے جس کی بہت تاکید ہے، جس کا بہت اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لن تدخلوا الجنت حتی تحابوا، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور پھر آپ ماتے ہیں میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے کرنے سے تمہیں محبت ہوگی، وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام بہت زیادہ پھیلا دو، بہت زیادہ سلام کہا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام کہنے کی بڑی ترغیب ہے، بہت تاکید ہے، لیکن یہ فرض واجب نہیں بلکہ سنت ہے سلام کہنا، لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے۔ کیا دلیل فرض ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو سلام کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اس کا رد کرو، یعنی اتنا جواب دو۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اس کا رد کرو، اس کا جواب دو۔ اس لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے، فرض ہے، لیکن کون سے فرائض میں سے ہے، کون سے واجبات میں سے ہے؟ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ہونے کا معنی کہ اگر 100 آدمی بیٹھا ہے آپ کے اس مجلس میں اور کسی نے آ کے سلام کہا، تو اگر چند ایک نے جواب دے دیا تو فرض ادا ہو گیا، ثواب انہی کو ملے گا جو جواب دینے والے ہیں، دوسروں کو نہیں ملے گا، لیکن فرض سبھی کا ادا ہو گیا۔ اور اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو پھر سبھی گناہ گار ہوں گے، سبھی گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ فروض کفایہ میں سے ہے کہ جس کا جواب دینا ضروری ہے، چاہے کچھ افراد دیں۔ تو اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم مسلمان بھائی کو ملتے ہو تو اس کو سلام کہو۔ سلام کہنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے۔ اور کتنا جواب دینا؟ فحیوا بأحسن منها، اس سے بہتر جواب دو۔ بہتر جواب کیسے دو؟ کہ اگر سلام کہنے والا السلام علیکم کہتا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ یہ جواب دیں۔ اور اگر سلام کہنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، پھر یہ الفاظ جو ہیں یا تو سنت میں وارد ہیں، پھر تو کہیے، ہم بات کر رہے ہیں سنت کی، بارک اللہ، جزاک اللہ، جو بھی ہے، یہ الفاظ یا تو سنت میں ثابت ہو تو پھر تو ٹھیک کہیے، لیکن اگر سنت میں نہیں ہے تو سلام کے ساتھ یا اس کے جواب میں اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کرنا، وہ ہم کہیں گے اس کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں ہے وَمَغْفِرَتُهُ، اگر سلام کہنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو بعض روایات میں ہے کہ آپ جواب میں اضافہ کر سکتے ہیں، کتنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اگرچہ یہ مغفرتہ کا لفظ جو ہے علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس اضافے کو، اس لفظ کو ثابت کیا ہے، جس طرح کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس لفظ کے ثابت ہونے کا ذکر کیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ان کے بقول کیا ہے
کہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ بھی اتنا ہی جواب دیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ تو فحیوا بأحسن منہا، اس سے بہتر جواب دو۔ ایک تو بہتری الفاظ کے لحاظ سے ہے اور دوسری بہتری کس لحاظ سے ہے؟ انداز کے لحاظ سے۔ پہلی بات تو سلام کہنے والے کو بھی ایسے الفاظ سے سلام کہنا چاہیے، ایسی آواز سے جو سنائی دے کیونکہ سلام کہنے کا مطلب دوسروں کو سلامتی کی دعا کرنا، ان کو یہ دعا سنانا کہ جس میں ان کے لیے سلامتی کی دعا ہے اور ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے۔ تو جب تک ان کو سنائی نہیں دے گا تو اس وقت تک خوشخبری نہیں ملے گی۔ جواب میں بھی اس کا جواب بھی الفاظ کے لحاظ سے بھی اور انداز کے لحاظ سے بھی بہتر ہو۔ تو جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوری آواز کے ساتھ کہنا چاہیے تاکہ اس کو سنائی دے سلام کہنے والے کو۔ تو یہ ہے پہلا حق کہ اس کو ملو تو سلام کہو، اور جہاں کہیں بھی ملو۔ لیکن کیا صرف ملتے ہوئے ہے یا رخصت ہوتے ہوئے بھی؟ سلام کا ہم حکم پڑھ رہے ہیں تو اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ جب ملتے ہو تو سلام کہتے ہو اس حدیث کے الفاظ سے، لیکن کیا رخصت ہوتے ہوئے بھی سلام کہنا ہے؟ ہاں، رخصت ہوتے ہوئے بھی سلام کہنا ہے۔ روایات میں ہے کہ پہلا سلام جو ملتے ہوئے ہے وہ رخصت ہوتے ہوئے سلام سے زیادہ حقدار نہیں ہے یا زیادہ بہتر نہیں، بلکہ اسی طرح رخصت ہوتے ہوئے سلام کہنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر کسی درخت یا ستون کے پیچھے سے بھی آتے تو تب بھی سلام کہتے۔ یہ معنی افشوا السلام کہ بہت زیادہ سلام کہو، لیکن سلام کہنے کے لیے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کن کو آپ سلام کہہ رہے ہو۔ اگر علم کی مجلس ہے، محفل ہے، اور وہاں پر آپ کا بار بار سلام کہنے سے لوگ ان کے تعلیم کا معاملہ متاثر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ایسی جگہ پر ہلکے سے الفاظ سے سلام کہہ کر جو ساتھ کا آدمی ہے اس کو سنائی دیا جائے، وہ اس کا جواب دے دے تاکہ باقی لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ اور نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس کو بھی سلام کہا جا سکتا ہے، اور سلام نماز پڑھنے والا بھی اس کا جواب اس کو دینا چاہیے۔ کیسے؟ ہاتھ کے اشارے سے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سلام کہتا ہے تو آپ ہاتھ کے اشارے سے ایسے کر کے اس کا جواب دیں گے۔ ہم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر نماز میں کوئی سلام کہتا ہے تو اس کا جواب کیسے دیں؟ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس طرح سے کر کے اشارہ کرتے فرمایا کہ اس طرح سے اس کا جواب دو۔ یہ ایسے سلام نہیں ہے، یہ سلوٹ کا سلام جو ہے نا، یہ نماز میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر دور شخص ہے تو اس کو سلام کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سلام کے حوالے سے ہی کھانا کھانے والے کو بھی سلام کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ہمارے بعض جاہلوں کے ہاں کھانا کھانے والوں کو سلام نہ کہو، چاہے وہ 2 گھنٹے بیٹھے باتیں کرتے رہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن سلام کا جواب دینا مشکل ہے کہ کھانا متاثر ہو جائے گا، کھانا حلق میں پھنس جائے گا۔ تو یہ سراسر جاہلانہ باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سلام ہر حالت میں ہر وقت کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قضاء حاجت وغیرہ اس طرح کی کیفیت میں ہو تو وہاں پر اس کا جواب نہیں دے گا، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں اس کا جواب نہیں دیا۔ تو پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، اور سلام میں جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے، دوسرے کے لیے اپنی طرف سے سلامتی کی خبر ہے کہ میری طرف سے آپ کے لیے ہر طرح کی سلامتی ہے۔ یعنی اسلام نے اس چیز کا حکم کیوں دیا کہ تم ایک دوسرے کو ملتے ہوئے سلام کہو، کہ تاکہ اس کو ملتے ہوئے اس بات کی خبر دے دو کہ میری طرف سے تمہارے لیے کوئی نقصان، کوئی شر نہیں ہے، بلکہ سلامتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ان الفاظ کو کہتے ہوئے سمجھنے کی بھی، اس پر غور بھی کرنے کی کہ واقعی ہم کیا کہہ رہے ہیں اور واقعی جو کہتے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں، کہ یہ تو نہیں کہ سلام تو کہہ دیا اور ساتھ ساتھ
اگلے کا کوئی بیڑا غرق کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو سلام کہا ہے، جو پیغام اس کو دیا ہے، اسی پیغام پر چلیں۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، ہاں کافر کو بھی اسلام کے حوالے سے کہ کافر کو سلام کہنے میں ابتدا نہیں کرنا چاہیے۔ لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں آغاز ابتدا نہ کرو، لیکن اگر کافر سلام کہتا ہے تو اس کو جواب میں کہہ سکتے ہیں وعلیکم، کہ تم پر، یا وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس نے صاف الفاظ سے سلام کہا ہے۔ لیکن اگر اس کے الفاظ میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کوئی غلط معنی دینے والی، تو پھر علیکم کہیں گے، کیونکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ اکرام کو سلام کہتے ہوئے کیا کہتے؟ السلام علیکم، السلام لام کو مٹا کر، جس کا معنی موت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی گزرا، اس نے اسی طرح سے کہا، آپ کے پاس حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کا بہتر جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام واللعنہ، اللہ فرماتا ہے فحیوا بأحسن منها، تو بہتر جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اس چیز سے کہ ایسا تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، صرف تم یہ کہہ دو کہ علیکم، کہ جس موت کی تم نے ہم پر بد دعا کی ہے اللہ تم پر ڈالے، بات ختم ہوگی۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور دوسرا حق کیا ہے کہ اگر تمہیں وہ دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کے جواب دو، اس کی دعوت قبول کرو۔ لیکن کیا ہر دعوت کو قبول کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ احادیث میں دعوت دینے والی کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی میں حقوق کو بیان کرتے فرماتے اجابت الداعی، کہ دعوت دیتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرنا بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ تو یہاں پہ اس وقت ذکر کیا کہ اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ دعوت دو طرح کی ہے، ایک وہ دعوت ہے جو عام کسی کھانے کے لیے ہے یا اس طرح کی چیز کے لیے، اور ایک دعوت ہے جو ولیمے کی ہے۔ دونوں دعوتوں میں فرق ہے۔ عام دعوت کے حوالے سے دیکھا جائے گا اگر تو اس دعوت کو قبول نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، قطع رحمی کا، ناراضگی کا، کوئی اس طرح کا پہلو نہیں ہے، عام دعوت جو ہے وہ قبول اگر نہ بھی کرے آدمی تو کوئی حرج کی بات نہیں، سنتے موقدہ ہے۔ اللہ یہ کہ جس طرح بتایا ہے کہ اگر اس میں کوئی نقصان کا پہلو ہو دعوت قبول نہ کرنے میں، کہ قطع رحمی ہوتی ہو، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کو دعوت دیتا ہے، کھانے کی عام دعوت آپ قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے، قطع رحمی ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں پھر دوست دعوت کو قبول کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو عام دعوت کو اگر آدمی نہیں بھی قبول کرتا تو جائز ہے، سنت موقدہ ہے اس کو قبول کرنا۔ لیکن ولیمے کی دعوت کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت کسی کو دی جائے اور اس نے وہ دعوت قبول نہ کی، ولیمے پر حاضر نہ ہوا، تو اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو ولیمے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ وجوب بھی ہر حالت میں نہیں ہے۔ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی ہر حالت میں واجب نہیں ہے۔ اگر انسان کا فرض کرو ذاتی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اس دعوت کو قبول کرنے میں، فرض کرو آپ کی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی اور اہم کام ہے کہ جو اس دعوت کی وجہ سے آپ کا کام چھوٹ رہا ہے، تو آپ معذرت کر سکتے ہیں بھی میرا یہ کام ہے اس لیے میں اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن چاہیے اس طرح کی حالت میں کہ اچھے الفاظ سے آدمی معذرت کر لے تاکہ کوئی ناراضگی پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر دعوت میں چاہے ولیمے کی ہو یا کوئی عام دعوت ہو، وہاں پر کوئی برائی پائی جاتی ہے، منکرات ہیں، وہاں پر غلط کام ہو رہے ہیں، کہ میوزک گانے چل رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کے حرام کے کام ہو رہے ہیں، تو ایسی دعوت میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ کہ صرف واجب نہیں، سنت نہیں، بلکہ اجازت ہی نہیں کہ جس دعوت منکر ہو، آپ کو ولیمے کی دعوت دی جاتی ہے،
اور اس شادی ولیمے میں وہاں پر کوئی میوزک چل رہے ہیں، کوئی طبلے سرنگیاں چل رہی ہیں اور اس طرح کے بےہودگی کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو ایسی دعوت میں شریک ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے، سوائے اس شخص کے لیے کہ جو شخص اس میں شریک ہو کر اس برائی کو ختم کر سکے، جائے وہاں پر اس برائی کو ختم کر سکتا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ، بلکہ اجازت نہیں بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ جائے، اس میں شریک ہو، اس برائی کو ختم کرے۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ میرا وہاں پر میری کوئی بات نہیں چلے گی، میری بات کو سننے والا ہے ہی نہیں، اور میری کو ان کے ہاں حیثیت نہیں، اور میری بات نہیں مانیں گے، تو ایسے شخص کو وہاں پر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم عام لوگوں کی بات نہیں کرتے، ان لوگوں کی جو اللہ کے فضل توفیق سے اس طرح کے علمی دوروں میں شریک ہیں، دروس حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو وہاں پر کچھ ان کے اوپر ان چیزوں کا اثر نظر نہیں آتا۔ بعض ایسے بھی جو خود بدکاری، بے حیائی کے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا ولیمہ ہے، کسی کی اس طرح کی پارٹی ہے، وہ خود ہی ان بدکاریوں، بے حیائیوں کو وہاں پر چلا رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ایسی محفلوں میں، ایسے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں پر گنگے شیطان بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جو آدمی برائی کو دیکھے اور برائی کو روکے نہیں، وہ کون ہے؟ وہ گنگا شیطان ہے۔ تو ہمیں اجازت ہی نہیں کہ ایسی محفلوں میں شریک ہوں کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، جہاں پر گناہ کے کام ہوتے ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے ولیمے کی دعوت دی، جس گھر میں ولیمہ تھا، جب گھر میں پہنچے تو وہاں پر تصویر دیکھی، صرف فوٹو کہیں لگا ہوا تھا کسی دیوار پر، کسی چیز پر، اس کو دیکھ کر ہی فوراً واپس لوٹ گئے۔ تو جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ واپس کیوں لوٹے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، جہاں پر منکرات ہوں، اس طرح کی برائیاں ہوں، ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ صرف تصویر لگی ہوئی وہاں پر، چیزیں کہ وہاں پر کوئی میوزک گانے چل رہے ہوں، کوئی اس طرح کی بےہودگیاں ہو رہی ہوں، یا بعض کا مکس گیدرنگ اور اس طرح کی بے حیائی کے کام جو ہمارے ہاں عام آج کل چل رہے ہیں، تو ضرورت ہے ان چیزوں کو جاننے کی، ورنہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہیں۔ برائی ہو رہی، گناہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر مزے سے بیٹھے ہیں، اس کو روک بھی نہیں رہے، یا روکا ہے لیکن نہیں رکے اور پھر بیٹھے رہے، تو قیامت کے دن اس کا جواب پھر تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو جواب کیا دینا ہے۔ صرف معمولی کو کھانے کے ٹیسٹ، ان چیزوں کی خاطر اپنے دین کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے دعوت کے حوالے سے کہ دعوت قبول کرنا، اگر عام دعوت ہے تو سنت مؤکدہ ہے، اگر دعوت ولیمہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی واجب ہے، لیکن اس کی بھی قبول کرنے کی یہ شروط ہیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، کہ آدمی کا اپنا کوئی ذاتی نقصان بڑھانا ہوتا ہو، یا کوئی وہاں پر کوئی منکرات، کوئی برائیاں نہ ہو۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، اور اگر تم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے تو اس کو نصیحت کرو۔ اگر تم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے تو اس کو نصیحت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی آدمی کام کرنا چاہتا ہے، کسی طرح کا کام، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو جانتا ہے کہ آپ اس کام میں، اس بزنس میں آپ کا اچھا پہلے سے تجربہ ہے، آپ اس کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہو، تو آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دو۔ کوئی رشتے ناطے کے معاملہ ہے، آپ جانتے ہو ان لوگوں کے معاملات جن سے رشتہ ناطہ ہونے والا ہے، تو آپ اس کو نصیحت کرو، اچھا مشورہ دو۔ نصیحت کے معنی اچھا مشورہ دینا کہ جس میں اس کی خیر و بھلائی ہو، نیک نیتی کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ، نہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور نہ کسی اور کے مفادات کو، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے حوالے سے فائدہ کس کا ہے۔ اگر واقعی وہاں پر کوئی ایسے غلط پہلو ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے اس شخص کا، تو اس کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ تو اس لیے، اور بلکہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کس چیز کی؟ النصیحۃ والنصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے نصیحت سے کام لینا، اخلاص سے کام لینا، اس کو اچھی اس کے لیے
سوچ فکر رکھنا، اچھا جذبہ رکھنا. اور بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ، کہ دین ہے ہی نصیحت کا نام، اچھے جذبات کا نام جو دوسروں کے لیے آپ کر سکتے ہو. تو اس لیے اگر کوئی آپ سے نصیحت طلب کرتا ہے، اچھا مشورہ لیتا ہے، تو اس کو اچھا مشورہ دو، دین کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے. اگر اس میں کوئی برائی کا پہلو ہے، کوئی حرام کا پہلو ہے، تب بھی آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو اس پر تنبیہ کریں. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور اگر وہ چھینک آتی ہے اس کو، اور چھینک آنے پر جس کو چھینک آئی ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے، فَشَمِّتْهُ، شمت کے معنی اس کی چھینک کا جواب دو، اس کی الحمدللہ کا جواب دو. کس طرح سے؟ یرحمک اللہ، جس کو چھینک آئی الحمدللہ کہے. الحمدللہ کہنے کی مناسبت کیا ہے؟ کیونکہ یہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے. ایک بات، پہلی بات تو یہ. اور دوسرا، انسان کے لیے صحت کے لحاظ سے اس میں فائدے ہیں، صحت کے لحاظ سے اس میں فائدے ہیں. اور تیسرا، اس لیے جو ہے جس کو چھینک آتی ہے اس کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا، اور جو سننے والا ہے اس کو کہے، اس کے لیے دعا کرے یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. اور جس کو چھینک آئی پھر اس کا جواب دے، کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کیا معنی؟ کہ اللہ تجھے ہدایت کے رستوں پر چلائے، اس کو ہدایت کے رستے دکھائے اور تیرے معاملات کی اصلاح کر دے. دیکھیے کتنی عظیم دعائیں ہیں. کاش کہ ہم ان دعاؤں کو کبھی سوچ سمجھ کر کہتے ہوتے اور سوچ سمجھ کر سنتے ہوتے، تو یقیناً دلوں کی دوریاں، نفرتیں ختم ہو جاتی. سلام کی بات ہو یا یہ چھینک کے حوالے سے یہ چیزیں ہوں، تو اسلام چاہتا ہے ہر قدم پر، ہر لفظ میں مسلمان کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر کی بات کہے، کہ جس سے وہ قریب ہوں، جس کے ان کے دل آپس میں قریب ہوں، ملے. لیکن یہاں پر شرط رکھی آپ نے کہ اگر چھینک مارنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اس کا جواب دو، پھر یرحمک اللہ کہو. اگر چھینک مارنے والا الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر ہمیں حکم نہیں کہ اس کو یرحمک اللہ کہیں، کیونکہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں تو ہماری طرف سے کسی رحمتوں کی دعا کا مستحق بھی نہیں. سمجھے نا؟ اسلام کے اندر ہر چیز کسی اصول پر ہے، ایسے نہیں ہے. اگر اس کو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں تو ہماری طرف سے اس کے لیے کسی رحمتوں کی دعا کی اس کا مستحق نہیں. اس لیے اگر وہ چھینک مار کے الحمدللہ کہتا ہے تو تب اس کو ہم یرحمک اللہ کہیں گے. اور اسی حوالے سے آپ کے متعلق آتا ہے کہ دو آدمیوں نے آپ کے پاس ایک یعنی کہ چھینک ماری، ایک نے الحمدللہ کہا، آپ نے اس کو جواب دے دیا، دوسرے نہیں کہا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کو جواب دیا، اس کے لیے یرحمک اللہ مجھے نہیں کہا. آپ نے اس کو یہی جواب دیا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا، اس کو جواب مل گیا، تم نے نہیں کہا تو تمہیں یہ رحمت کی دعا نہ مل سکی. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور اگر بیمار ہو جاتا ہے تو مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ اس کی عیادت کرنا، اس کی بیمار پرسی کرنا. جس بیمار پرسی کا مقصد جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہے، نہ کہ اس کو اور قبر میں پہنچانا ہے. ہمارے لوگ بیمار کے پاس جاتے ہیں، بیماری تیری کیا ہے؟ بھی ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری میں فلاں مر گیا تھا. ہاں یہ بیماری تو جس کو لگ جاتی بس وہ بچتا نہیں ہے، بس وہ گیا. پھر تو بیچارہ جو نہیں مر رہا ہوتا اس کو بھی مار کے آتے ہیں. اس لیے عیادت کا، بیمار پرسی کا مقصد دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. بیمار آدمی ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بیمار پڑا ہے، تکلیف ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا بأس، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بیماری ہے، ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں. طہور انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس سے تیرے گناہ مٹ رہے ہیں، تیری طہارت ہو رہی ہے، ایسے نہیں ہے. اس لیے یہ ہے وہ کلمات کہ جس سے سننے والے کا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور بیماری کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں نفسیاتی ہوتی ہیں. بیماری کا نفسیاتی اثر جو ہے، اصل بیماری وہ ہوتا ہے، بیماری کا شاید اتنا بڑا اس کی تکلیف نہ ہو، لیکن اس کا نفسیاتی اثر جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات لے ڈوبتا ہے.
لیکن اگر اس کو تسلی دی جائے، حوصلہ دلایا جائے، اچھے کلمات کہے جائیں کہ جس سے اس کو امید ملے، اس کی تکلیف ختم ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ممکن ہے اس کو ہزاروں طرح کی دوائیوں سے زیادہ بہتر ہو، ہزاروں کی طرح کی دوائیوں سے زیادہ بہتر ہو کہ اگر آپ اس کو جا کر اس طرح کے الفاظ کہیں جو سنت کے مطابق ہیں، اور اس کو کہو کہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ کس طرح تیرے گناہوں کو مٹا رہا ہے، تیرے درجات بلند کر رہا ہے، اور کس طرح تجھے نیکیاں مل رہی ہیں، وہ نیکیاں شاید تو ویسے نہ کما سکتا، حاصل نہ کر سکتا، تو کس قدر اس کا حوصلہ بلند ہوگا، کس قدر اس کی نفسیات جو ہے وہ بلند ہوں گی، اور ممکن ہے کہ انہی چیزوں سے اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ بیمار پرسی کا مقصد ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کا حق بھی قرار دیا، اور پھر اس کی فضیلت اور اجر بھی بتایا۔ فضیلت اجر کیا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ جو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا رہے، جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہے، اس وقت تک وہ جنت کے باغیچوں میں ہے، جنت کے پھل کھا رہا ہے۔ جنت کے پھل حقیقت میں یا بغیر حقیقت میں؟ حقیقت میں، کہ آج کے اس کے بیمار پرسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اس کو کل جنت کے پھل کھلانے والا ہے۔ قرآن کے اندر یا اسلام کے اندر کوئی باتیں جھوٹی نہیں ہیں، جس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا مجاز۔ مجاز کے معنی کہ جو غیر حقیقی چیز ہو، تو اسلام کے اندر کوئی غیر حقیقی چیزیں نہیں ہیں، ساری چیزیں حقیقی ہیں، چاہے وہ اسی وقت ہوں یا بعد میں ہوں۔ تو خیر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشین گوئی ہے، بشارت ہے کہ بیمار کی ماپرسی کرنے والا جب تک اس کے پاس بیٹھا ہے اس وقت تک اس وہ جنت کے پھل کھا رہا ہے، تاکہ بیمار پرسی کرنے والے کو پتہ ہو کہ مجھے کیا اجر مل رہا ہے۔ اور بھی اس کے بارے میں کہ ایک حدیث، اور پھر وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعَهُ، فوت ہو جاتا ہے تو اس کا پیچھا کرو، یعنی اس کے جنازے کے ساتھ چلو، اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ یہ بھی مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ اس کا اجر کیا ہے؟ ہاں، آپ مانتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے 1 قیرات کا اجر ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے چلتا ہے حتیٰ کہ دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات کا اجر ہے۔ پوچھا گیا قیرات کیا ہے؟ قیراتین کیا ہے؟ آپ مانتے کہ مثل جبلین عظیمین، کہ 2 بڑے پہاڑوں کی طرح۔ صرف جنازے کے چند منٹ، اور اگر جنازے کے ساتھ چلتے ہیں دفن ہونے تک کچھ چند منٹ، اور صرف معمولی سے اس وقت میں جس میں آپ کو کوئی زیادہ محنت مشقت نہیں ہوئی، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اجر مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز فری میں نہیں ہے، ہر چیز کا اجر معاوضہ ہے، اور معاوضہ بہت بڑا ہے۔ تو مسلمان کے حق میں سے ہے کہ اگر فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا سنت کے مطابق ہو، بشرطے کہ یہ چیزیں سنت کے مطابق ہوں۔ اگر بدعت کے انداز سے ہیں، خود ساختہ من گھڑت طریقوں سے ہے، تو پھر نہ کوئی 1 پہاڑ، نہ کوئی 2 پہاڑ، بلکہ 2 پہاڑوں کا گناہ۔ کیونکہ بدعت کیا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اگر یہی کام کر رہے ہیں لیکن بدعات کے ساتھ، تو پھر اجر کے بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ تو اس سے ضرورت ہے ہم کو ان چیزوں کے بارے میں، جو اسلام کے احکامات ان کو سمجھنے کی، جاننے کی۔ دعوت کے بارے میں بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ دعوت تعلیم کی بھی ہو سکتی ہے، دعوت کسی بھی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ عام طور پر دعوت کا لفظ کہ فلاں نے میری دعوت کی ہے، تو دعوت کیا ہوگی؟ درس کی دعوت، تو پھر وہ دعوت نہیں ہوگی، سمجھے نا، وہ تو پھر کھانے کی ہوگی۔ تو عموماً جو ہے دعوت کا لفظ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل دعوت، سب سے بڑی دعوت وہ تعلیم کی دعوت ہے، کہ جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہو۔ ہاں، یہ وہ دعوت ہے جو دینا بھی چاہیے اور جسے قبول کرنا بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر آدمی کو علم کی ضرورت ہے تو پھر فرض ہے۔ ہاں، اگر اس کے پاس معلومات ہیں جو وہاں پر دی جا رہی، پھر تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے سنت موقدہ ہے، لیکن اگر وہ معلومات اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے آئے اور سیکھے ان کو۔ بارک اللہ فیکم۔ بھی ہم نے ذکر کیا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو غلط ہے، غلط کام کے لیے دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔
اسی بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بارات کی دعوت، بارات کس کی ہے، کس کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام میں کوئی بارات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئیں، کو اس میں سے ایک بارات ثابت کر دے۔ ہاں بارات تو ہوگی لیکن بارات نہیں ہوگی۔ آپ کی 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، کوئی ایک بارات ثابت کر دے۔ سینکڑوں ہزاروں صحابہ کے نکاح شادیاں آپ کے سامنے ہوئے، کوئی ایک بارات ثابت کر دے۔ تو بارات خالص ہندوانہ رسم ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ نکاح ہے، نکاح کے بعد ولیمہ ہے، جس کا کرنے کی ذمہ دار کون ہے؟ وہ مرد ہے، دلہا ہے، شوہر ہے، نہ کہ بیوی ہے۔ یہ ہندوؤں کے کمینی حرکتیں، کمینی ان کی غلیظ ان کی عادتیں، رسمیں، کہ جہاں پر عورتوں پر یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ گھر بنانا ہے عورت نے بنانا ہے، جہیز لانا اس نے لانا ہے، آگے کھانا کھلانا ہے اس نے کھلانا ہے۔ دیکھیے کیا کمینگی کی انتہا ہے، اور ایسی کمینی حرکتیں مسلمان کے لائق نہیں ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔